اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق ہے سورہ البقرہ پارٹ 11 یعنی 11واں سبق۔ اس سبق میں جو ہے آیت نمبر 47 سے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے حرف بحرف، آہستہ آہستہ، ورڈ بائی ورڈ۔ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں آہستہ آہستہ، بڑی عمر ہے چھوٹی عمر ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، روزانہ کا ایک سبق سن لیں، انشاءاللہ تعالی آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ دیکھیں یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے آیت نمبر، یہ لکھا ہے 46، یہ عربی میں لکھا ہے یعنی 46۔ تو 46 آیت مکمل ہو گئیں۔ آج ہماری جو ہے 47 آیت یا بنی اسرائیل سے ہم شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ جو آیت ہے پچھلے رکوع میں بھی گزر چکی ہے، یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، قرآن مجید میں آئی ہے، دوبارہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ یا یہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کی لمٹ میں اس کو ہم کھینچیں گے، اور نون یا اس پہ مد ہے تو نیچے کی طرف کھینچنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ یا بنی اسرائیل، یہ لام آگے ذال کے ساتھ پلس ہوگا، ملے گا لام ذال زبر لذ، ٹھیک ہے؟ را الف یہ مد ہے تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے، اور حمزہ یا زیر ای، ٹھیک ہے؟ اسرائیل اذکروا، لام ذال، ذال پہ زبان نکالی جاتی ہے اور پتلے حروف میں سے اس کو یعنی نرم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لام ذال زبر لذ، کاف پیشکو، را واو پیشرو، کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، دیکھیں حرف بحرف سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد مکمل آیت بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہاں اس حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ نعمتی التی، یہ یا اس لام کے ساتھ ملے گا اور لام کے اوپر یہ تشدید ہے، تو جس حرف پر یہ تشدید ہوتی ہے اس کو جمع کر سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تا یا زیر تی پہ یہ مد ہے تو اس کو ہم نے کچھ کھینچنا ہے۔ نون عین زیر نع آپس میں ملیں گے، یہ میم ہے۔ نعمتی، نعمتی یلتی، یلتی، نعمتی یلتی، نعمتی یلتی انعمت، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعمت، انعمت، عین کو نکالنے کی مشق کریں۔ پہلی تختی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس چینل پر مکمل نورانی قاعدہ اپلوڈ ہو چکا ہے جس میں تفصیل سے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علیکم، علیکم، یہ نون ہے، نون کے اوپر یہ تشدید آ جائے یا میم کے اوپر تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، غنہ یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَأَنِّي، وَأَنِّي، یہاں ضاد کے اوپر تشدید ہے تو ضاد کو سخت کریں گے اور ضاد کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ فضلتکم، فضلتکم، فا ضاد زبر فضاد، لام زبر ضل، فضلتکم، علل، عین زبر ع، لام لام، دیکھیں یہ الف خالی ہے نا، تو اس کے کئی رولز ہوتے ہیں، مدہ، منفصلہ، متصلہ، عام عوام کے لیے ایزی کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جو بھی حرف آپ کو خالی نظر آئے اس پہ زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے۔
یہ لام کے بعد یہ لام ڈائریکٹ اسلام کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے. یہ یا اور الف آپ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان پہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل. یہ ایزی طریقہ ہے. زیادہ رولز وغیرہ بتانے ہو کچھ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں وہ بتائیں، یہ یا ہے یا مدہ ہے، یہ کون سا ہے، یہ الف متصلہ ہے منفصلہ ہے عارضہ ہے. تو بھائی کئی قانون آ جائیں گے. جو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، جس کو نہیں آ رہا قرآن، وہ چھوڑ دے گا قرآن پاک پڑھنا. تو ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم ایزی کریں گے، ٹھیک ہے. یہ عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل. کیونکہ آپ کو جس قاری صاحب پر اعتماد ہو آپ اسی پر اعتماد کر کے اللہ پر توکل کر کے قرآن پاک پڑھیں. انشاءاللہ قرآن پاک پڑھاتے ہوئے کوئی کسی سے جو ہے خیانت نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. علل، عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل. عالمین، یہ عین اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے. عالمین. فضلتکم علی العالمین. اس آیت کو آپ کمپلیٹ پڑھیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہاں کھڑے ہو گئے، میں سانس لے لیا، میں نے مجھے نہیں لینی تھی کیونکہ یہاں پہ کوئی وقف نہیں ہے، میں نہیں رک سکتا. تو جب بھی ایسی جگہ پر ہم رک جائیں تو علیکم یعنی میں کہہ کر رک گیا. اب پیچھے سے پلس کرنا ہوتا ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. آگے سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں وقف نہیں ہے. انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. عالمین اس طرح کہہ کر ہم وقف کر لیں گے. آیت نمبر 47 یعنی 47 مکمل ہوئی. واتقوا سے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 48. واتقوا، یہ تا پہ تشدید ہے. میں نے بتایا کہ جس پر تشدید آ جائے تو وہاں ہم نے جمع کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. اس واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے. واو تا زبر وت، تا زبر تا وت. واتقوا، واتقوا یوم لا. دیکھیں یہ میم کے اوپر دو زبر ہیں اور یہ میم ڈائریکٹ ملے گی اس لام کے ساتھ، ٹھیک ہے. میم لام دو زبر مل، لام الف زبر لا، ملا. اس کو تشدید ہے، اس پر سختی کرنی ہے. اور یہ کلرفل دیا ہوا ہے جیم یعنی حروف قلقلہ میں سے ہے. قطب جدن 5 حروف قلقلہ کے ہوتے ہیں. یہاں یہ آپ کو قاف بھی نظر آ رہا ہے اور یہ جیم. ان پہ قلقلہ کرتے وقت تھوڑا سا یعنی اس طرح لفظ پڑھیں، حرف پڑھیں کہ وہ گھوم کر ہماری طرف واپس آ جائے، یعنی منہ میں اس طرح اس کو بنانا ہے. بہرحال میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں. یہاں دیکھیں یا واو زبر یو، میم لام دو زبر مل، لام الف زبر لا، ملا، ٹھیک ہے. یوم لا، یوم لا تجزی، تجزی یعنی تج. تو اس طرح میرے منہ میں ہی جس طرح ایسے گیند لگاتا ہے انسان دیوار پہ تو گیند لگ کر واپس آتی ہے، تو اس طرح اس کو بنانا ہے. یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. کوشش کرنا انسان کا کام ہے. تجزی، تجزی یوم لا تجزی، یوم لا تجزی. نفس، نون فا زبر نفس، سین دو پیش سن، نفس. عن نفس، آپ کو بتایا ہے کہ دو حرف ایک جیسے آ جائیں تو ان دونوں کو ملا کر ایک بنا دیا جاتا ہے قرآن مجید میں، یعنی اس کو ادغام کہتے ہیں، ایک کو دوسرے میں پلس کر دینا. یہ نون پلس ہوگا اس نون کے ساتھ یعنی ایک بن جائے گا. ہم نے ایک نون پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ عن نفس، یہ نون پہ تشدید ہے، اس وجہ سے ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی یعنی غنہ کرنا ہے. عن نفس، نفس، عن نفس شیئا ولا، حمزہ واو دو زبر او، واو زبر وا. اب واو کے اوپر تشدید ہے اور تنوین کے بعد تشدید آ جائے تو وہاں ہم نے یہاں بھی ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. کس طرح؟ شیئا ولا. یہاں دیکھیں عن نفس شیئا ولا،
یہ کلرفل تنوین ہے، یعنی اس پر ہم نے تنوین کا اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز پیدا کریں گے. نفس شیئا ولا، یہ جیسے میں نے قلقلہ بتایا یہ جیم پہ، اسی طرح قاف کو پڑھنا ہے. یقبل ولا یقبل ولا یقبل منها منها. شفاعة ولا يؤخذ، شفا شین زبر شا، فا زبر فا، شفا عین زبر ع، شفاع، تا واو دو پیش توں واو زبر وا. میں نے کہا تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ حرف آئے جس پر یہ تشدید ہو تو وہاں ہم نے ایک تو دونوں کو ملایا جاتا ہے اور وہاں ناک میں آواز پیدا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. شفاعۃ ولا شفاعۃ ولا یؤخذ، حمزہ کے اوپر یہ جزم آ جائے تو وہ حمزہ ساکنہ یعنی جھٹکے کے ساتھ ہم پڑھیں گے. یا حمزہ پیش یو، اس کو آپ نے یؤخذ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. ولا یؤخذ ولا یؤخذ شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل. یہ حروف قلقلہ میں سے قاف تھا، جیسے دال پڑھتے وقت ایسے کہ گھوم کر آ جائے، یہ حرف ہمارے منہ کے اندر ہی. عدل ولا، یہ دیکھیں لام پہ تنوین ہے تو آگے واو آگے یعنی اس پر تشدید ہے تو ہم نے یہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. عدل ولا هم ينصرون، یہاں نون ساکنہ ہے، اس پہ ہم نے نون ساکن کا اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز پیدا کریں گے. ولا هم ينصرون، صاد کو موٹا کریں، صرون. اس آیت کو مکمل پڑھیں. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها. یہاں سانس لے لیا، سانس لینے کا کوئی وقف نہیں ہے تو میں یہاں سے دوبارہ جو ہے ولا یقبل سے ملا کر پڑھوں گا. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها. یہاں سانس لے لیا، اب دوبارہ یہاں سے ملا کر پڑھیں گے. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ٹھیک ہے. آیت نمبر 48 مکمل ہوئی. 49 یعنی 49 آیت نمبر ہم شروع کرتے ہیں. اس کا یہ حرف آپ دیکھ لیں کیا ہے. وَإِذْ، واو زبر و، حمزہ ذال زیر اذ. دیکھیں الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کو حمزہ پڑھیں گے اور ذال کے ساتھ یہ ملے گا. ذال کو نرم کرنا ہے، زبان نکالنی ہے تھوڑی سی. وَإِذْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نون جیم زبر نج، جیم یا زبر جئی، نجئی، جیم کو سخت کریں تشدید کی وجہ سے. نجئی، نون کھڑا زبر نہ، نجیناکم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ آگے میم دوسری میم سے مل رہی ہے اس لیے ایک ہی میم ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، دیکھیں یہ میم اس میم سے ملے گی من، تو ایک میم ہم نے پڑھنی ہے اور ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ، نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ. دیکھیں یہ نون ساکن ہے لیکن اس کے اوپر ہم من نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ ہے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ تختیبی نورانی قاعدے میں اپلوڈ ہو چکی ہے اس چینل پر. تو اس نون ساکن کے بعد وہ آ جائے یا غنہ کے بعد تو اس پہ پھر وہاں غنہ نہیں ہوتا، یعنی ناک میں آواز ہم نہیں چھپاتے. ایسے ایزی کر کے پڑھیں گے. من نجیناکم من آلی، حمزہ کھڑا زبر آ، لام زیر لی. میں نے بتایا الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا یہ کھڑا زبر آ جائے تو وہ حمزہ پڑھتے ہیں اس کو. حمزہ کھڑا زبر آ، لام زیر لی، آلی آلی آلی.
فرعون، را سے پہلے زیر ہے تو را کو پتلا کریں گے، فرعون فرعون فرعون، یسومونکم یسومونکم یسومونکم، سوء آگے لکھا ہے العذاب، ٹھیک ہے، اس لیے ال پڑھ رہا ہوں اور اس کو ہم نے کھینچنا ہے مد کی وجہ سے، سوء العذابی، پیچھے کیا پڑھا، سوء العذابی، عین نکالیں، عذابی، دیکھیں اس با کو ہم نے سخت کرنا ہے تشدید کی وجہ سے، ذال با زبر ذب با زیر بھی ذب بھی، ٹھیک ہے، ذال پہ زبان نکالیں، پہلی تختی آپ دیکھ لیں اس کو، یہ زبان نکال کے اس کو پڑھا جاتا ہے، یذبحون 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 ابناءکم، با پہ قلقلہ یعنی حرف ہمارے منہ کے اندر ہی گھوم کر واپس آ جائے، حمزہ با زبر اب، ابناءکم، نون پہ مد کریں گے، یہاں پہ کھینچیں گے اس کو، ابناءکم ابناءکم، ویستحیون ویستحیون، ٹھیک ہے، ویستحیون نساءکم نساءکم، مد کی وجہ سے کھینچا، یہاں تو پہ وقف کر سکتے ہیں، کھڑے ہو گئے، وفی ذالکم، ذال پہ کھڑا زبر کھینچیں گے ایک الف کی مقدار، ذالکم، آگے جو ہے یہ میم پہ کلر دیا ہوا ہے کہ میم کے بعد، میم ساکن کے بعد یہ جو ہے با آ جائے تو وہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، ٹھیک ہے، یہ سمجھا، ذَلِكُمْ، یہاں ناک میں آواز پیدا کی، اس کے بعد دیکھیں یہ تنوین یعنی دو پیش کے بعد وہ حرف آ گیا جس پر تشدید ہے، اور یہاں تشدید میم پر آ جائے تو غنہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہاں ہم ناک میں آواز چھپائیں گے اس ایریا میں، ٹھیک ہے، کس طرح پڑھیں گے، بَلَاءٌ، اس کو کھینچنا ہے مد کی وجہ سے، بَلَاءٌ، یہاں تک سمجھ لیا، آگے یہ میم جو ہے پلس ہوگی ڈائریکٹ را کے ساتھ، یہ را لکھا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تشدید بھی ہے، یہ میم پلس ہوگی اس کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد جو حرف آئے جس پر یہ تشدید ہو، نون ساکن ہے یہ، اس کے بعد یہ حرف آیا جس پر یہ تشدید ہے، تو وہاں ہم نے نون ساکن کو نہیں پڑھنا ہوتا، چھوڑ دینا ہوتا ہے، میم کو ملائیں گے را کے ساتھ، مِر ربکم، مِر ربی، را با زبر رب با زیر بھی، ربی، مِر ربکم، مِر ربکم عظیم، ٹھیک ہے، آیت مکمل ہوئی 49 49، اس آیت کو ہم دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تو یہاں میں کھڑا ہو گیا، اب دوبارہ پیچھے سے ملاؤں گا سوء سے، سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہاں کھڑے ہو جائیں، سانس لے لیں، تو پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے الگ سے شروع کریں گے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ عظیم، ٹھیک ہے، آیت 49 یعنی 49 مکمل ہوئی، آیت 50 یعنی 50 یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، وَإِذْ سے، وَإِذْ، واو زبر و، حمزہ ذال زیر اذ، وَإِذْ، دیکھیں یہاں قاف پہ قلقلہ ہوگا، یعنی اس طرح پڑھیں گے کہ یہ لوٹ کر ہمارے منہ کے اندر واپس آئے،
فا زبر فا، را قاف زبر رق، فرقنا 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 بیکمل، بازر بی کاف پیش کو، بیکو میم لام پیش مل، الف کو چھوڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، میم لام پیش مل، بیکمل بیکمل بحر بحر، نون پہ کلر دیا ہوا ہے، یہ نون ساکن، یہ نون ساکن، دونوں پہ ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، اور یہ جو کلر سیم ہے قاف قاف اور دال کے، یہ تو بعد میں پڑھیں گے اس کو، یہ قاف قاف اس پہ کیا ہے قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا حمزہ غین زبر اغ، بہت سے اس کی جگہ کیا پڑھتے ہیں اگ، حمزہ غین زبر اگ، یعنی وہ گاف پڑھ لیتے، گاف تو اردو میں ہے یا دوسری زبانوں میں، لیکن عربی میں نہیں ہے، اس میں غین پڑھنا گلے سے، غین، ٹھیک ہے، حمزہ غین زبر اغ و اغ، اگر آپ اس کی مشق نہیں کریں گے تو قرآن مجید جب بھی پڑھیں گے یہ اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، اس کا مطلب ثواب تو نہ ملے گا لیکن گناہ مل سکتا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو محنت کرتے رہیں، اللہ انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ غین نکالیں گلے سے، پہلی تختی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حمزہ غین زبر اغ، فَأَغْ وَأَغْرَقْنَا، مدے کھینچیں گے، آل، حمزہ کھڑا زبر آ، لام زبر لا، آل فرعون وَأَنْتُمْ، یہاں بھی نون ساکن ہے، اخفا کریں گے، ناک میں آواز، تنظرون، مکمل آیت دیکھیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یہاں میں رک گیا، نہیں رکنا تھا، یہاں سے ملاؤں گا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 50 یعنی 50 مکمل ہوئی، کل 51 یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔